کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا، تو خان صاحب نے کہا میں اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا، میں قوم اور ملک کا ہی فائدہ دیکھ رہا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کوئی 50 کروڑ سے زیادہ کی بھی کرپشن کرے تو اس کے خلاف بھی، انہی نیب کے کم بھی کرپشن کرے تو ان کے خلاف بھی کیس چلنے چاہیے۔ حال دو آج کے فیصلے سے ایک ہو گیا تھا خان صاحب کے خلاف جو توشخانہ 2 کا کیس بنایا تھا، جس میں میکسیمم 3.5-4 کروڑ روپے کی ایک پرسنل گین کی ایلیگیشن لگی تھی، وہ کیس تو نیب کا ختم ہو گیا۔ اور ایون القادر والا کیس بھی آلموسٹ ختم ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ اس قانون میں یہی لکھا ہوا تھا، دو چیزیں بڑی صریحاً کے ساتھ تھیں، ایک یہ کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیجن ہوگا وہ امیون ہوگا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا نیب کا، اور اس کے ساتھ یہی لکھا تھا کہ اگر مس یوز آف اتھارٹی کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو وہ کیس نہیں ہوگا انلیس اینڈ انٹل اس میں پرسنل گین دیا ہو۔ جہاں تک القادر کیس کا تعلق ہے وہ ڈیسیجن کیبنٹ کا تھا، اس لیے اس ججمنٹ کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ دوسری اس کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا کہ پرسنل گین لیا ہو تو تب مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بنے گا، اس کیس میں پراسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا 2-3 چیزیں۔ وہ ایک انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو پیسے آئے ہوئے تھے یہ انلیگل پروسیڈز نہیں تھی، یہ کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں تھا جو پاکستان آیا تھا، اس لیے اگر کرپشن کا پیسہ نہیں تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اس پہ رائٹ نہیں بنتا تھا۔ دوسری پراسیکیوشن نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس میں خان صاحب نے کوئی پرسنل گین نہیں لیا ہے۔ اور کل جب ایون سے ڈیسیجن کے آنے سے پہلے 265K کی اپلیکیشن موو ہو رہی تھی اور ان کے وکلاء ارگو کر رہے تھے تو وکیلوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پرسنل گین کا کیس نہیں ہے کہ کسی اس میں کرپشن ہوئی ہو، کسی نے پیسے لیے ہیں، یہ وہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے مطابق اب دونوں کیس ختم ہے، میرٹ پہ القادر اب ختم ہونا چاہیے اور جو توشخانہ 2 ہے وہ کیس چل ہی نہیں سکتا۔ اس کیس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہے وہ دیکھیے بشرا بی بی کے خلاف تو انہوں نے بالکل غلط کیس لگایا تھا، اور وہ کیس جو لگایا تھا وہ یہی تھا، بی بی کا جو نام ہے وہ توشخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا، توشخانہ کی گفٹ کے لسٹ میں نہیں تھا، انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، انہوں نے پیسے نہیں لیے تھے، بی بی نے اس کا ٹیکس اماؤنٹ جمع نہیں کیے تھے۔ القادر کا جو توشخانہ کا کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں، اس میں کیس جو چل رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا، ہمایوں دلاور کی کیس میں بی بی کا نام نہیں تھا۔ یہ تو صرف خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، لیکن ابھی جو ججمنٹ پہ میں نے آپ کو کہا یہ دونوں کیسز اب نہیں چل سکتے۔ القادر کیس اس لیے نہیں چل سکتا کہ القادر کیس کے لیے نوے قانون جو سپریم کورٹ نے اپہولڈ کر دیا، 2 چیزیں کا کیس نیب میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایک ڈیسیجن ہو جس پہ کیس بنا ہو اور وہ کیبنٹ کا ہو تو وہ کیس نہیں چل سکتا۔ سر کل سپیکر کے چیمبر میں سر آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے سر حکومت کے وزراء سے، سر یہ عمران خان کی ایمان پر ہوا ہے یا عمران خان کو؟ دیکھیں ہم کیبنٹ ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اور پارلیمنٹ میں جس قسم کے لوگ موجود ہیں، ہماری اسٹرانگ ریزرویشن ہے، اس میں اسٹرینجر بیٹھے ہیں، لیکن ہم ورکنگ ریلیشن ان کے ساتھ ٹو دس ایکسٹینٹ رکھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کا ایشو ہے تو اس پہ پارلیمان کا اجلاس ہونے چاہیے، جو گفتگو ہے ڈیبیٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ تو ہمارا نمائندہ وفد گیا تھا جس میں میشتا اسد کیسر صاحب تھے، ڈوگر صاحب تھے، گورنمنٹ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہوئے تھے اور حنیف عباسی صاحب آئے ہوئے تھے۔ ہماری گفتگو ہوئی تھی، گورنمنٹ نے کنسیڈر کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ کو بریفنگ دی جائے بائی عسکری قیادت کی طرف سے، اور اس پہ پھر ایک دن کی ڈیبیٹ ہو، گورنمنٹ کنسیڈر کر کے ہمیں بتائے گی۔ ہمایوں دلاور جو کہ جج تھے عمران خان کے خلاف، انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اینٹی کرپشن کے تھرو، دیکھیں وہ میں نے سنا ہے آپ کے تھرو کہ ان کے خلاف کوئی ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ جج کے خلاف ہو رہا ہے یا اس کی فیملی ممبر کے خلاف ہو رہا ہے یا ان کی کمپنی کے خلاف ہونا چاہیے۔ اگر اس نے ہمارے خلاف ڈیسیجن دیا بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف پرسنل وینڈیٹا بالکل بلیو نہیں کرتے، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے، ہم اگر ٹارگٹ کرتے ہوتے تو دوسرے لوگوں کو کرتے جو ہمارے خلاف ادماب گواہ بنے دوسرے ہوئے، اس کے خلاف نہیں، لیکن اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو پھر قانون کے مطابق۔ گور صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے عرصے بعد کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال لے لیجیے سر، کل بڑے عرصے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اور پہلی پریس کانفرنس بڑے عرصے بعد سنی جس میں انہوں نے فتنہ جماعت اور انتشاری ٹولہ نام لیے بغیر کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں اچھی بات ہے اگر فوج یہ کہتی ہیں، اچھی بات ہے اور ہونے بھی چاہیے کہ ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور ہم نہیں کہتے انتشاری ٹولہ، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹی اپنا پولیٹیکل سٹرگل کر رہی ہیں، لیکن دیکھو یہ کہنا صرف کافی نہیں ہے کہ سیاست میں تعلق نہیں ہے، سیاست میں تعلق ان پریکٹیکل ٹرمز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سر صاحب وی ہیو گاٹن اے ونڈرفل آئیڈیا، پترکاروں آپ کے لیے بھی، کہ ابھی سردار اسحاق صاحب کی کورٹ سے ہم آ رہے ہیں، اس میں سر آپ کو پتہ ہے جو لائرز کے ساتھ ہینڈل کی جاتی ہیں
جو آپ کے ساتھ بھی ہمیں وہاں پہ. تو آج کورٹ نے لوکل کمیشن اپوائنٹ کر دیا ہے 3 کونسلس کا. وہ عمران خان صاحب کی جو کورٹ ہیئرنگ ہے اس میں بھی پیش ہوں گے, اور جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں پولیس والے ہوتے ہیں ان کی جگہ لوکل کمیشن اپوائنٹ کیا ہے جو کہ رپورٹ بیک کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح سے ہمیں ہیوملیٹ کیا جاتا تھا, انتظار کرایا جاتا تھا, وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی فیملی کو بھی اور لائرز کو بھی, تو آج عدالت نے ایک کمپریہنسو آرڈر پاس کر دیا ہے کہ آپ کی وہیکلس کو نہیں روکا جائے گا, سرچ کر کے اندر جانے دیا جائے گا, لائرز کو جو ہے وہاں پہ لے نہیں کرایا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ جو پبلک جس کو کہتے ہیں جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے, وہ کون لوگ ہیں اور ان کو کون الاؤ کرتا ہے سر, کون ان کو دیکھتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ جو ہے ایک کمپریہنسو آرڈر ہائی کورٹ نے پاس کیا ہے, اور پروسیکیوٹر جنرل نے اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے انہوں نے اپنا وہاں پہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے کسی قسم کا رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے. تو سر یہ آج جو ہماری ڈے ٹو ڈے جو ایک مصیبت ہے اس کی وہ آج خاتمہ ہوا ہے سر. یہ اچھی بات ہے. میں یہ کہوں گا اب سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد دونوں کیسز ختم ہوئے. رہائی کے لیے یہ ناانصافیوں کے خلاف ہے, جبری گمشدگیوں کے خلاف ہے, اس مہنگائی کے خلاف ہے, اس میں لاقانونیت جو ملک میں جاری ہے اس کے خلاف ہے. کائنڈلی اپنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں. میں کل 1-2 جگہوں پہ گیا ہوں, دکان میں کوئی 2 بندے مجھے ملے, اس نے کہا چیئرمین صاحب ہم بہت دور رہتے ہیں لیکن ہم چل کے آئیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے لیے آئیں گے, اور یہ بڑا پرامن جلسہ ہوگا انشاءاللہ.